الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ میں نے اپنے خطبہ کا آغاز سورہ آل عمران کی 118 نمبر آیت سے کیا ہے۔ یہ آیت اس لیے میں نے منتخب کی کہ آپ نے پچھلے 2 جمعوں میں دیکھا کہ ایک بات جو ہے وہ ٹلتی آئی کہ طاغوت کے تعاون سے جہاد، یہ ایک فتویٰ شائع ہوا کہ کافروں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا بالکل دین ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے، بڑی نیکی ہے۔ تو میرا دل جل گیا کہ اسلام کو محرف کرنے کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ قیامت سے کم نہیں احسان ہے کہ ادھر عورت نے امامت کی اور جس نے اس کو آگے کیا اسراء نعمانی، وہ ایک ایسے عالمی دین کی پوتی جس نے اس ملک میں دین کے لیے بہت کام کیا، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوتی ہے حرامزادی اسراء نعمانی جس نے اس کو آگے کیا کہ یہ فتنہ، اور وہ خود ایسی بدذات ہے کہ جا کر اسلام کے دشمنوں کے پاس ہندو جوگیوں اور سادھیوں کے ساتھ رہی، جو ننگے رہتے، مرد عورتیں ننگے رہتے ہیں، بام مار گئی کہ کہتے ہیں اگر ننگے رہیں تو پھر یہ شوق مٹ جاتا۔ تو وہاں اس نے حرام کا بچہ جنا، اب وہ لیے پھرتی ہے، اور اسلام اور عورت ایک کتاب اس نے لکھی کہ اب یہ وہابیوں کا اور مولویوں کا اسلام ختم ہو جائے گا، کہ بالکل زنا جائز ہونا چاہیے، کوئی خرابی نہیں۔ کہا حضور کے زمانہ میں ایک عورت نے زنا کیا تھا تو وہابیوں نے نامرادوں نے اس کو گستاخ کی سنسار کیا تھا، اب میں یہ بالکل جائز کر کے چھوڑوں گی کہ عورتیں زنا کریں۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ قیامت آ رہی ہے، اسلام کے نام پر یہ یورپ اور دوسرے ممالک جو ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے علماء وہ لکھ رہے ہیں کہ طاغوت کے ساتھ مل کر جہاد کرنا جو ہے ٹھیک ہے۔ اندازہ کریں طاغوت جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، وہ جو جہاد کریں گے وہ آپ حضرات کے لیے کریں گے کہ اسلام آئے، جو اسلام کے دشمن ہیں۔ کیوں آپ کی آنکھوں پر پٹیاں بند گئی ہیں کہ کافر کبھی اسلام کے لیے جہاد نہیں کرتا، اس کے اپنے مقاصد ہوں گے، وہ الو اپنا سیدھا کرے گا۔ افغانستان میں دیکھ لیا کہ جہاد کے نام پر ڈھونگ رچایا کہ ہم روس کو ختم کرو، ہم بھی اپنی سادگی سے شامل ہو گئے، اس کو ختم کر دیا۔ حالانکہ اگر روس بچا رہتا تو یہ حالت نہ مسلمانوں کی ہوتی جب ہوئی ہے۔ ہماری بدقسمتی تھی کہ روس کو نکالنے کے بعد ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ افغانستان سے نکالنا تھا مگر اس کو بچانا تھا، وہ مد مقابل تھا، اس سے یہ ڈرتا تھا۔ اب میدان ہو گیا صاف، یہ سانٹ کھلا ہے، جو جی چاہے کر رہا، اب کوئی طاقت اس کے سامنے مزاحم نہیں رہی۔ تو نادانیاں ہوئیں ہم سے۔ احمق وہ جو سمجھتا ہے کہ کفار اسلام کے اتنے خیر خواہ کہ وہ اسلام کے لیے جہاد کریں گے، کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ آپ کیوں نہیں قرآن کو مانتے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مانتے؟ یہ فتوے جلا دینے کے قابل ہیں۔ میں اب اس پر کیا تبصرہ کروں، پوری کتاب ہوتی تو ایک ایک پر میں بحث کرتا کہ کیا حوالے ہیں لوگوں کے، کس طرح دین کو تبدیل کر رہے ہیں۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس میں جتنی روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ صفوان بن امیہ نے حنین میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، قزمان جو کافر تھا اس نے جنگ عہد میں ساتھ، ایک بھی صحیح نہیں۔ کیا کروں، کس پر بحث کروں، سب ردی ہیں، ضعیف ہیں، موضوع باتیں سیرت کی کتابوں سے لے لیتے ہیں جاتی، اور اس کے مقابلہ میں قرآن اور صحیح سنت اس کو رد کر رہے ہیں۔ اپنے مقاصد دین اپنے مطلب کا بنا رہے ہیں کہ چونکہ بدماشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اب یہ راز کھل گیا لوگوں پر کہ یہ جہاد کیا ہو رہا۔ میرے بیان کرنے کی ضرورت، سب لوگ جانتے ہیں کہ ایجنسیوں کا ہو رہا، جب وہ کہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جب روک دیتے رکھ دیتے، تو اس کو جائز کرنے کے لیے بنا لیا طاغوت کے تعاون سے جہاد۔ طاغوت نہیں جہاد کر سکتا، طاغوت تو اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرے گا، وہ اسلام کا خیر خواہ کہ اس کو آنے دے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی یہ آیت آپ سن لیں، اور اس کی جو شرح 156 اور 157 صفحہ پر مولانا احمد رضا خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا المحدث، میں حیران رہ گیا کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے اس شخص کو کتنی بصیرت دی۔ آیت ہم بھی پڑھتے رہتے، اللہ فرماتا ہے اے اہل ایمان اپنے غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بدخوائی میں کبھی کمی نہیں کریں گے، ان کی دلی تمنا ہے کہ تم تکلیف میں پڑو، دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے،
اور جو ان کے سینوں میں دبی ہے وہ اور بھی بڑی ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں صاف بیان فرما دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ اس وقت بھی لوگ کانگریس کے ساتھ مل گئے تھے اور یہی فتوے دیتے تھے کہ بس کافروں کے ساتھ مل کر ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنا چاہیے، ہمیں دوزخ کے گڑھے میں گرانا چاہتے تھے۔ یہ پاکستان نہ بنتا، پتہ چل جاتا کہ ہندو ہمارے ساتھ کیا کریں۔ 1937 میں صرف انگریز کے زیر سایہ صوبائی حکومتیں ملی تھی کانگریس کو۔ پڑھ لیں مسلمان اور موجودہ سیاسی قسم کے مولانا مودودی صاحب حوالے دے تک بالکل پورا ہندوازم لاگو کر دیا۔ اسی لیے تو اخبار اور قائد اعظم چیخ اٹھے کہ اب یہ حال ہے، جب مکمل آزادی ان ہندوؤں کے پاس ہوگی کیا بنے گا پھر ہمارا۔ تو اس وقت مولانا نے لکھا جو کانگریس کے ساتھ ملے تھے، یہ آیا کریمہ اپنے ایک جملے سے اس طوفان بدتمیزی کو جو آج مشرقین ہند سے لیڈران برت رہے ہیں رد فرماتی ہے۔ کہتے ہیں یہ طوفان بدتمیزی جو برپا ہمارے لیڈر ہندوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ آپ کا ایک ٹکڑا ان کی جڑیں ہلا رہا۔ سن لیں ٹکڑے، اللہ ایک عید سے حالت کمزوری و عز میں مدد کے لیے جس کسی کی طرف التجا لائی جائے، ضرور ہے کہ اسے اپنا رازدار بنایا جائے۔ جس سے آپ مدد مانگیں گے، جائیں گے ہاتھ جوڑ کر کے ہمارے ساتھ ملیں، ہماری مدد کریں، اپنی فوجیں ہمارے ساتھ، لازمی بات ہے کہ اس کو سارے راز آپ بتائیں گے، ورنہ وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اور رب عزا و جلہ فرماتا ہے کسی کافر کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ قرآن کہتا بتانا تم راز نہ بتانا کافروں کو، مگر مدد لوگ کافروں سے مشرکوں کو طاغوت میں پہلے پوچھیں گے راز بتاؤ۔ سارے منصوبے ان کے کہتے ہیں پہلی مخالفت یہ واحد قہار کی نافرمانی ہے۔ اللہ غالب کا پہلا حکم تو یہ ٹوٹا کہ کافروں کو سارے راز بتا دی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا تو وزیر قانون ایک ہندو بنایا گیا، جوگندر ناتھ منڈل کو، سارے کاغذات لے کر جہاز پر چڑھا، محکمہ قانون کی سب کتابیں ہندوستان لے گی۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ فرمایا کافروں کو رازدار نہ بناؤ۔ تو کہتے ہیں جب تم عاجز ہو کر، بے بس ہو کر، کمزور ہو کر جاؤ گے، منتیں کرو گے کہ ہماری مدد کرو، تو راز تو بتانے پڑیں گے۔ آپ کے ایٹمی راز نہیں معلوم کر لیے یہاں انگوٹھا رکھ کر، کمزور کا کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا حال عجز و کمزوری مدد کے لیے جائے گا، راز بتانے پڑیں گے۔ پہلی قرآن کی مخالفت ہوگی کہ راز نہ بتاؤ کافروں۔ با ظاہر ہے کہ اسے اپنا خیر خواہ سمجھا گیا، اور ساتھ لوگ یہی سمجھ کر کہ یہ میرا خیر خواہ، میرا ہمدرد ہے، میرا ساتھی۔ اگر ذہن میں ہوگا دشمن ہے کیوں ساتھ لوگے کہ بدخواہ کے دامن میں کوئی نہ چھپے گا، کیونکہ جس کے بارے میں پتہ ہی ہمارا دشمن ہماری خرابی چاہتا ہے، ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے سب سامنے کون جا کر پیش ہوتا ہے کہ ہماری مدد کرو؟ دشمن سے مدد نہیں لیتا، تو سمجھو کہ خیر خواہ۔ اور رب عزا و جلہ فرماتا ہے وہ تمہاری بدخواہی میں گئی نہ کریں گے۔ ادھر قرآن کہتا ہے لا یعلونکم خبال، تم سمجھتے ہو خیر خواہی کرو گے، یہ کسر نہیں چھوڑیں گے تمہیں تباہ کرنے میں۔ لفظ یہ ہے قرآن کے لا یعلون، نہیں کمی چھوڑیں گے، تمہاری جڑیں اکھاڑ کر یہ بس کریں گے۔ تم بے وقوفت جاتے ہو کہ یہ ہمارے خیر خواہ۔ یہ اللہ عز و جل کی تکذیب ہوئی۔ بے شمار رحمت مولانا احمد رضا خان جب ہندوستان کے ہمارے لیڈر دیوبند کے اور مولانا ابوالکلام ان کی جوڑی میں گر گئے نا، اور مسجد کے ممبروں پر لا کر شردانند کو بٹھانا شروع کر دیا اور خطبے دلانے شروع کیے، ان کی ارتھیوں کے لاشوں کے ساتھ جاتے تھے، تلک لگانے شروع کر دیے۔ اب بھی تلک لگایا کہ وزیر مذہبی امور نے لگایا، دوسروں نے لگایا۔ یہ دن تھا عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا، ہولی پر انہوں نے سارا کام کیا ہندوؤں۔ اور یہ اعجاز الحق نے، ضیاء الحق کے بیٹے نے ناخلف نے کہا کہ اگلے سال مجلس عمل بھی یہ منائے۔ توبہ توبہ توبہ، جو اسلام کہتا ہے کہ کافروں کے تہوار پر اگر تمہیں تحفہ بھیج دو نا، نوروز کے دن یا کرسمس کے دن، تم کافر ہو۔ جاؤ اسلام کی کتابیں پڑھو، کس دین کی طرف تم ہمیں لے جا رہے ہیں؟ ہم اگر بے بس ہیں، عاجز ہیں، اتنا ذلیل کرنا چاہتے ہو کہ ہم کافروں کے قدروں میں سجدہ کر دیں؟ خدا کے بندو، وہ غیرت، وہ حمیت اور مسلمانوں کا وہ جذبہ رہنے دیں جس کی وجہ سے دراصل مسلمان یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ وہ تو یہ کہہ رہا، اقبال نے کب نظم لکھی؟ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اور وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا بالکل یہی کر رہے ہیں، ہمارے اندر سے روح محمد نکال رہے ہیں۔ اب حجاز و یمن میں کیا ہوا؟ گھس گئے وہاں، شراب آ گئی، زنا آ گیا، اور ساری انگریزی تعلیم پھیلا دی۔ سعودی عرب کے بچے اور سارے مسلمان عربوں کے بچے جہاں بے دین ہو گئے، وہی کافروں والے طریقے۔ وہی اس نے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ آپ لوگ جانتے نہیں کہ کتنی بڑی سازش، کیوں بار بار بے وقوفیاں کرتے ہیں کہ ان کے سے دوستی کر لو؟ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ تمہاری بدخائی میں کسر نہیں چھوڑیں گے، تم کہتے ہو ہمارے خیر خواہ، ہمارے دوست۔ یہ اللہ عز و جل کی تکذیب ہے، تم نے اللہ کو جھوٹا کہا کہ وہ غلط کہتا ہے۔
تیسری بات جی، مصیبت میں التجا و استمداد اسی سے ہوگی جسے جانا جائے کہ ہمیں مشقت سے بچایا جائے گا، اسی سے مدد مانگو گے نا، جو سمجھو گے کہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں تکلیف سے نکالے گا۔ اور اللہ عز و جل، رب عز و جل فرماتا ہے کہ ان کی دلی تمنا ہے ودو ما عنتم، وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ، ان کی دلی تمنا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، یہ دوسری تکلیف ہے، یہ بھی دوسرا تم نے خدا کو جھوٹا کیا۔ وہ کہتا ہے وہ دشمنی میں کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہاری بدخائی چاہتے ہیں، تم کہتے نہیں ہمارے خیر خواہ دوست۔ دار چھپا دشمن جس سے اثر عداوت کبھی نہ ظاہر ہوا، آدمی اس سے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ جس نے کبھی دشمنی ظاہر نہ کی ہو، بے شک پتہ ہو دشمن نے ظاہر نہیں کی ہو، پھر بھی ہوتا کہ یار آج تک تو نہیں اس نے کی۔ اور جس کے منہ سے بوز کھل چکا، قد بدت بغضاء من افواہ، فرمایا یہاں تو دشمنی چھپی بھی نہیں کہ تمہیں میں سمجھوں کہ تو بیوقوف دھوکہ کھا رہا ہے، دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہے، ان کا پریس بول رہا ہے، ان کے میڈیا بول رہے ہیں، ان کے لیڈر بول رہے ہیں کہ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے، اسلام کو مٹا دو اور یسوع مسیح کو دنیا میں جلدی لانے کے لیے ایسی فضا پیدا کرو کہ یہ مسلمان کچلے جائیں۔ تم بیوقوف ہو، ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہوگی، اب چھپی بھی نہیں رہی، علانیہ کہہ رہے ہیں۔ جس کے منہ سے بوز کھل چکا اس سے قطعی اعتراض کرے، جس نے علانیہ دشمنی کا اعلان کرا اس سے تو ہر آدمی بچتا کہ اب یار کوئی دھوکہ کھانے کا موقع ہی نہیں رہا۔ رب عز و جل نے فرما دیا تھا کہ دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، پھر بھی ان کی محبت نے وہ اندھا بہرا کر دیا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی سنی نہ ان کے منہ سے چھلکی یاد رہی۔ یہ کانگریسی مولویوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا تھا مگر تم نے اللہ کی بات نہ سنی، گاندھی کے قدموں میں چلے گئے، نہرو کے قدموں میں چلے گئے، علانیہ دشمن سے خدا اور رسول ہے۔ اگر ایک خفیف حد کی مخالفت اور رنجش ظاہر ہوتی، یہ سن لو پھر قرآن کی آیت نکالو، ایک ٹکڑے سے کتنی دلیلیں نکالی کہ رازدار نہ بناؤ، ان کو خیر خواہ نہ سمجھو، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت میں ڈالیں اور دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہوتی۔ پھر کہتے ہیں اگر ایک خفیف حد کی مخالفت اور رنجش ظاہر ہوتی اور اطمینان ہوتا کہ دل میں اس سے زائد نہیں، تھوڑی سی کسی نے دشمنی ظاہر کر دی مگر تسلی ہوتی کہ یار منہ سے نکل گئی، دل میں اس کے اتنی دشمنی، پھر بھی بات تو کچھ گنجائش ہو سکتی کہ یہ ہمارا اس حد کا بادخواہ نہیں جو ایسی بھاری مصیبت میں ساتھ نہ دی، پھر بھی سوچ سکتا آدمی کہ معمولی دشمنی ہے یار دل میں ٹھیک ہے۔ اس خیال ارذل کو رب عز و جل نے ان تینوں جملوں سے رد فرما ہی دیا کہ وہ کوئی ہلکے مخالف نہیں، تمہاری بدخواہی میں گئی نہ کریں گے، یہ گمان نہ کرنا کہ وہ کسی سخت سے سخت مصیبت میں تم پر کچھ ترس کریں گے، ان کی دلی تمنا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، کوئی خفیف رنجش ان کے منہ سے ظاہر نہ ہوئی بلکہ بغض اور پوری دشمنی، بیر، عداوت، اللہ کہتا دل میں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اس پر چوتھا جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اس پر بس نہ جانو کہ ان کے دلوں کی دبی اور سخت ہے، مگر انہوں نے اس واحد قہار مہربان پروردگار کی ایک نہ مانی اور جملے کی تکذیب ہی ٹھانی۔ جیسے اس وقت کانگریسی نے کیا اب اس وقت کر رہے ہیں مسلمان، بالکل مولانا کہہ رہے ہیں قرآن کے ایک جملے کو چلا رہے ہیں، اللہ دشمن کہتا ہے یہ دوست بنا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے راز نہ بتاؤ، یہ سارے راز بتا رہے ہیں، خود فائلیں دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دوستی بڑھ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں وہ ہماری بھلائی چاہتے، ترقی چاہتے۔ یہ ایک ہی جو نا 156 157 صفحہ سے میں نے پڑھ لیا، یہی اس رسالے کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ اب فرماتے ہیں تحقیق مقام بتوفیق من انعام، یہ ہے، اب یہ ہے عربی اردو عبارت مشکل، مولوی بھی کوئی اچھا پڑھا سمجھ سکتا، فقیہ تھا، عالم تھا، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ 175 سوال تحقیق مقام استعانت کے احکام، اقسام اور ان کے احکام۔ کتاب تو پوری اس قابل کہ چھپایا جائے، ساری زبانوں میں ترجمہ کر کے اللہ کے لیے مسلمانوں کو دو کہ بچ جاؤ، کافروں کو دوست نہ مانو ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں رہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ بھی نہ ہوگی داستانوں، تم دشمنوں کے دوست سمجھ رہے۔ تو یہ تحقیق مقام استعانت کے اقسام اور ان کے احکام، عالمانہ بحث کہ مدد کس طرح لی جاتی ہے اور کتنی کی حکم ہے۔ تحقیق مقام با توفیق منام، منام اللہ کو کہتے ہیں جو انعام کرنے والا بات، کہ یہاں استعانت کی 3 حالتیں، کہتے ہیں مدد جب کسی سے مانگو 3 ہی حالتیں ہوگی، التجا، اعتماد، استقدام۔ التجا یہ کہ قلیل گروہ اپنے کو ضعیف و کمزور یا عاجز پا کر کثیر و قوی و طاقتور جتھے کی پناہ لے، اپنا کام بنانے کے لیے اس کا دامن پکڑے۔ کوئی سمجھتا ہم کمزور ہیں کسی طاقتور سلطنت کے ساتھ ملتے ہیں، یہ سپر پاور ہے، اس سے دوستی کریں، ورنہ یہ التجا کہلاتی ہے۔ تم منت سماجت کے لیے گئے، دروازے پر مانگت بن کر حاضر ہو گئے، دامن پکڑیں اس کا کہ ہمارے کام بنائے، یہ بداحتاً اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں دے دینا ہوگا۔ اس کا مطلب تم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لیا، اب مالک وہ ہے، آپ اس کے ہیں نوکر،
اور انہیں خواہی نخواہی ان کے اشارے پر چلنا، ان کی پسروی کرنی پڑے گی، پیچھے چلنا پڑے گا، اور جو اشارہ کریں گے ایک فون آئے گا آپ سب کچھ ہار دیں گے۔ یہ التجا ہے، من کمزور بن گئے۔ دوسرا اعتماد، یہ کہ گروہ مساوی سے یارانہ گانٹھیں، زیادہ طاقتور نہیں، برابر کی پاوریں، انہیں اپنا یارو مہینوں مددگار بنائیں، دوست بنا لیں، ان کی مدد و موافقت سے اپنے لیے غلبہ و عزت و کامیابی چاہیں، کہ برابر کا دونوں مل کر کوئی طاقت حاصل کریں، غلبہ۔ یہ اگرچہ اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا نہیں، مگر ان کی ہمدردی و خیر خواہی پر اعتماد یقیناً۔ یہ اتنا تو نہیں التجا کی طرح کہ بالکل آپ نے اس کے رحم کرم پر چھوڑ دیا، مگر یہ تو ہے نا کہ آپ نے یہ مانا کہ یہ میرا خیر خواہ، اس پر مجھے بھروسہ ہے، یہ ساتھ دے گا۔ کوئی عاقل خون کے پیاسے دشمن بدخواہ کو معین و ناصر نہ بنائے گا۔ اگر خیر خواہ نہ سمجھے اپنی جان کے دشمن کو کوئی مددگار بناتا؟ تو جب خیر خواہ سمجھا تم نے، بے شک برابر کے ہیں، یہاں مساوات کے یہی معنی نہیں کہ ہر طرح قوت میں ہمارا ہم سنگ ہو، یہ بھی نہ سمجھو کہ بالکل برابر کا ہو، بلکہ خود سرگرو کہ ہمارے ہاتھوں میں مجبور نہیں، بے شک وہ چھوٹا ہی ہو، مگر آپ جانتے ہیں حکم نہیں ہمارا اس پر چلے گا، جب اس کی مرضی ہوگی اکڑ کھڑا ہوگا اور ہمارے ساتھ اظہار بدخواہی کر سکتا ہے۔ جب اس کا جی چاہے گا یہ کہہ دے گا کہ میں نہیں تیرا ساتھی، اور جو نقصان چاہے گا پھتانا پھتا دے گا۔ اسی شک میں ہے کہ با وصف خود سری اسے ناصر بنانا بے اعتماد نہ ہوگا۔ اس میں یہی ہے کہ جب ایسا سرکش گروہ آپ لے لیں گے ساتھ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، کسی دوسرے کی فوج ہے، دوسری حکومت ہے، ساتھ دے رہا ہے، اپنے الو سیدھا کریں، جب جی چاہے گا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو جب آپ اعتماد کریں گے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے ان سے ساتھ ملائیں گے۔ یہ دونوں صورتیں، یہ پہلی اور دوسری التجا، کمزور بن کر مدد لینا بڑے کی یا برابر کے ساتھ معاہدے کرنے کہ مل کر ایک دوسرے پر اعتماد کرے، فرمایا یہ دونوں صورتیں کفار کے ساتھ یقیناً قطعاً نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حرام قطعی، یہ دونوں شکلیں مسلمان کے لیے مر جائے اس کی اجازت نہیں، اس کے لیے کسی فقہ حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن ہے قطعی، ایک جگہ نہیں، بار بار قرآن بڑا، سورہ نساء، مائدہ، الممد پڑھ لے، قرآن اعلان کر رہا ہے بار بار کہ ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، دشمن۔ یہ تو اللہ کے رسول کا نام نہیں سننا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا اور جس طرح وہ تلفظ لکھتے ہیں اس کا معنی انگریزی زبان شکاری کتا، محمد نہیں لکھتے پورا، اب ہم لکھتے ہیں پورے برابر، نہ ہاؤن لکھتے ہیں، نعوذ باللہ، شکاری کتا۔ ایسے حرامیوں سے آپ تعلقات کرتے، اور کیا ہو گیا آپ کی عقلوں کو؟ نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، اور آپ فتوے دینے شروع کر دیں کہ کافروں کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اور جہاد اور کافر، اللہ کے رسول نے تو جو صحیح مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جہاد نہیں، یہاں جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، محض اللہ کے دین کو بلند کرنی۔ اگر تم رسی لینے کے لیے گئے لالچ میں، کوئی گیا کہ میری شہرت ہو، کوئی گیا میں اپنی برادری کی حمایت کے لیے جا رہا ہوں، دوزخ میں جاؤ، کتے کی موت مرو گے۔ جہاد فی سبیل اللہ صرف اس کا جو جان دیتا پھرتا کہ دنیا سے بدماشی کو ختم کرنا لاگی، وہ تو صحیح مسلمانوں میں بھی نہیں جہاد ہوتا جب تک ان کی نیت سے آپ کفار کو لے رہے، توبہ کریں، ڈر جائیں۔ تو فرماتے ہیں یہ دو شکلیں جو التجا اور اعتماد، یہ دونوں صورتیں کفار کے ساتھ یقیناً قطعاً نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حرام قطعی، جن کی تحریم کو پہلی اور دوسری دو ہی آیتیں کافی وافی ہیں، ہرگز کوئی مسلمان انہیں حلال نہیں کہہ سکتا۔ اب تیسری صورت رہ گئی استخدام، کافر کو نوکر بننا۔ ایک آدھ کافر ہے، آپ اس کو چپراسی رکھ لیتے ہیں، اس سے جوتا کٹوا دیں، حوالے اس کے دے رہا ہے، کمبخت، یہ مدد لینا۔ میں چمار سے کہتا ہوں میری جوتی گانٹتے، کون سی مدد لی ہے میں نے؟ اس کو اپنا آقا بنایا، کچھ تعظیم ہے، کام ہے۔ یہ کہ کافر ہم سے دبا، دو چار کافر ہم سے دب کر رہتے ہیں، اس کی چٹیا ہمارے ہاتھ میں ہو، چوں بھی نہیں کر سکتا، کسی طرح ہمارے خلاف پر قادر نہ ہو، مجال ہی نہیں کہ کبھی وہ ہمارے سامنے آئے، وہ اگرچہ اپنے کفر کے باعث یقیناً ہمارا بدخواہ ہوگا، خیر خواہ پھر بھی نہیں ہوگا، کافر ہے مگر بے دست و پا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، زور نہیں، ہم سے خوف و طمع رکھتا، خوف شدید کے باعث اظہار بدخواہی نہ کر سکے گا، ڈرتا اتنا مسلمانوں کا ملک ہے، ساری فوج ہماری، ایک آدھ سپاہی ہے، وہ کیا جرت کرے گا شرارت کرنے کی، تباہ ہو جائے، ایسا ڈر ہے۔ بلکہ طمع کے سبب مسلمانوں کے بارے میں نیک رائے ہوگا، کیونکہ اس کو لالچ ہے کہ یہ مسلمان مجھ کو پیسہ ٹکا دیں گے، وہ خیر تو یہ استخدام یہ جائز ہے کہ اگر ایسی ضرورت ہو کہ مسلمانوں کو ہے ایسے نوکر کی ضرورت، رکھ لے، اس کے بارے میں سارے مسائل آگے آتے ہیں۔ اور یہ بھی علماء اسلام نے لکھا، کتنی بڑی بات، دینی غیرت کا جنازہ نکال دیا کہ آپ نے کافر استاد کو سلام کا تعظیم کی نیت، ویسے ہے کہ چلو سار کہہ دیا کوئی بات، اگر آپ کے دل میں ہے کہ یہ کافر استاد قابل رحم ہے، کفر کا فتویٰ،
آپ مسلمان نہیں رہتے. کافر کی تعلیم تبدیل نہیں کر سکتے, اس کا کوئی مقام نہیں, وہ کتے سے بدتر. اسلام نہیں لایا. احترام ظاہری ٹھیک ہے, کوئی مہمان آیا کھانا پانی اس کو دیں. کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اگر ایسے نیک سلوک کروں گا مسلمان ہو جائے گا. یہ آخری صورت ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ سمجھتے اگر میں یار اس طرح نہ رہوں کافر مجھے قتل نہیں. یہ تین مجبوریاں, یا اسلام لانے کی امید ہے, یا وہ مہمان بنا ہے, یا آپ خطرے میں. تو تھوڑا بہت ظاہری سلوک اچھا کریں, ورنہ کافر کی تعلیم. اب کیا کروں, میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں. وہ کون سی بلندی تھی جہاں حکم تھا کہ مسلمان بیٹھے ہوں تو کافر بیٹھ نہیں سکتے. بے شک وہ مسلمانوں کے رہیے تو نا کھڑا رہنا پڑے, اور سواری پر ہوگا جہاں مسلمانوں کا مجمع ہے اترنا پڑے گا. آپ بلند تھے, آپ اللہ کے ماننے والے تھے, وہ اللہ کا باغی تھا. اس کو تو جینے کی بھی جو اسلام نے مہلت دی دی کہ چلو ٹیکس دو, رہ رہو, ہم ساگروں ذلیل بن کر رہو. تم کوئی گرجا نیا نہیں بنا سکتے, جو گر جائے اس کو دوبارہ مرمت نہیں کر سکتے, بازاروں میں سلیبیں نہیں نکال سکتے. کچھ آ کے ٹیلی ویژن بنا ہم ان کو دعوت دیں کہ تم کہو کہ عیسیٰ خدا من اللہ کا بیٹا اور خدا. یہ بیش پا کر تقریریں کرے اور اخباروں میں مضمون دے, حکومت اسلامی اور کفر کی اشاعت کرے. رونے کا مقام ہے, مگر کیا کریں, جنازہ ہی نکل گیا. اور مولوی حضرات کو اس سے فرصت نہیں کہ وہ مسلمان نہیں, وہ مسلمان نہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں. 2 دن سے لوگ پوچھ رہے ہیں. کسی گاؤں میں کوئی شیعہ مر گیا, امام دیوبندی تھا, اس نے نماز جنازہ پڑھا. اب دوسرا فریق 15-16 آدمی شرارتی اٹھے, کسی دارالفتاح سے لے گئے کہ بس ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا. مولویوں کے پاس بہت آسان بات, مولوی کا بھی گیا اور یہ جتنوں نے پڑھا اس کا بھی گیا. اب مولوی کا حال یہ ہے کہ انہیں کے ہاں نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی نے نکاح نہیں پڑھا, تو نکاح نہیں پڑھاؤں. اب لوگ کہتے ہیں جنازہ ہو سکتا ہے اس کا, نکاح نہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کسی گاؤں, 2 مرتبہ پہلے ہوئے, اور میں نے کہا سارے پڑھا کرو, کوئی بات نہیں, جنازے بھی پڑھو, نکاح بھی پڑھو. تم مسلمان ہو, تمہیں برباد کرنے کے لیے ہنود یہود اور نصارہ ہی کافی ہیں. تم کیوں اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر رہے ہو؟ کیا ہے تمہیں ہو گیا؟ مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, اور کیا لوگوں کے سواب مطالبہ کر رہے ہیں. سب اسلام کے گروہ ہیں, ٹانیاں اسلام کی, کوئی ادھر کو شاخ چلی گئی, کچھ. یہ میرا مستقل مشن, میں اس پر باقاعدہ لیکچر دیتا ہوں, کتابیں لکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کافر نہیں, سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. اس کے لیے ڈھیروں دلائل میں نے پڑھ کر ڈھیر لگا دیے اس پر کہ بالکل ظالم ہے جو کہتا ہے کہ اسلام میں سے یہ گروہ کافر. کوئی کافر نہیں, غلطی ہو سکتی ہے, اس کو جو پتہ چلا اس میں گمراہی. مگر اللہ کے لیے یہ 2-4 حوالے میں نے پڑھے. اب کچھ اور دے دوں کیونکہ سوال اور بھی بہت سے. یہ میرے سامنے ہے نیل العطار امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان سب حضرات کا مدار ہے. یہ سارے جو سلفی حضرات ہیں ان کے پاس یہ 8 جلدوں میں جو نا علامہ شوکانی کی قطر کے چیف جسٹس تھے, بڑے امام تھے, تو نیل العطار لکھی. اس میں یہ باب ہے, یہ 7ویں جلد 235 صفحہ سے شروع ہوتی ہے. باب ماذا فی الاستعانۃ بالمشرکین, کہ مشرکوں سے مدد لینا. اب صحیح حدیثیں چھوڑ دیں, دین دیکھیں. جو آج دعویٰ کے نام پر جہاد کر جھوٹی جعلی حدیثیں لکھی جن میں سے ایک بھی صحیح نہیں. میں چیلنج دیتا ہوں اس مولوی ابراہیم سرفی کو, تو قتل ہو گیا, جو پیچھے زندہ وہ آئے میدان, ایک بھی صحیح ثابت کریں. کب صفوان بن امیہ نے حنین میں کوئی حضور کے ساتھ جنگ لڑی؟ کوئی نہیں لڑی. ایک دن بھی اس نے جہاد نہیں آپ کے ساتھ کیا. اور کب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نجاشی کے ساتھ جنگ کی تھی؟ جب کا دشمن کے ساتھ. حالانکہ نجاشی کا مسلمان ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک تھا, 2 کافر آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافر یار زیادہ نقصان دہ اگر آ گیا, کوئی بات نہیں, مسلمان اپنے تحفظ کے لیے, کافر کے لیے نہیں, اپنا بچاؤ کر رہا ہے. کہ یہ پھر بھی شریف آدمی, وہ الگ سی بات, مگر پھر بھی کہیں ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت زبیر نے نجاشی کے ساتھ جنگ کی مل کر. وہ گئے تھے مسلمانوں میں بھیجا, یار دیکھتے رہو دور بیٹھ کر کیا بنتا, تو کیوں ظلم کر رہے؟ یہ راؤ سنن پڑھو امام کی ظفر احمد عثمانی رحمۃ, آپ کو پتہ چلے زبیر نے کب اس کے لیے جہاد کیا, صفوان نے کب جنگ کی ہے حضور کے ساتھ مل کر. آپ جعلی پیش کرتے ہیں, اور جو صحیح حدیثیں کہ گروہ آئے کہ رسول اللہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. اے اللہ پر بھروسہ کرو اے مسلمان, اللہ مولانا ولا مولا لکم. حضور نے اعلان کرایا جب ابو سفیان نے احد پر چڑھ کر یہ کہا کہ کہاں ہے محمد, کہاں ہے ابو بکر اور عمر, وہ سمجھا مر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں, حالات خراب ہیں, ساتھی بھاگ گئے, ہم بچے چھپے بیٹھے ہیں, کوئی نہیں کہتا مر گئے, کوئی نہیں بات. مگر حضرت عمر رکنے والے نہیں, انہوں نے کہا ظالم یہ خیریت سے ہیں محمد اور میں, عمر اور یہ ابو بکر, ہم زندہ علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اس نے یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم, ہماری عزا دیوی ہے مدد کے لیے, تمہاری کوئی عزا ہی نہیں. مائیوں کو پوچھتے ہیں جیسے آج بھی کئی مائیوں کے دربار عزا بنائی ہوئی تھی, اور مکہ کے بعد سب سے بڑا دربار یہی تھا, طائف کی طرف تھا. اونٹوں کی قطاریں جاتی تھیں, قربانیاں چڑھتی تھیں, اور ابو لہب وغیرہ روتے تھے
عزا دیوی کے پاس جا کر کہ عزا ہائے یہ ہمارا بھتیجا گمراہ ہو گیا، اب ہم روتے ہیں کہ بعد میں تیری پوجا کیسے ہوگی، یہ تو دین بدل رہا. عزا کو یاد کرتے، یہی کہا کہ ہماری عزا تمہاری عزا نہیں. اب حضور نے کہا یہ تو دینی غیرت کا معاملہ، اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کون سی دیویاں لیے پھرتے ہو، اللہ ہے ہمارا مددگار، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ ایسے ترلے منتیں کریں، ڈوب مرنے کا مقام. اب دیکھیں صحیح حدیثیں چھوڑ دی ساری ظالموں نے، جہاد کے نام پر کتابیں لکھ رہے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا بدر ہے. کیسے حالات، 313 لے کر حضور جا رہے تھے، ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، اس سے زیادہ تنگی کا وقت کیا تھا. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف نکلے. فلما کان بحرۃ الوبرۃ ادرک رجل قد کان تذکر منہ جرعہ ونجلہ. جب حضور حرہ وبرہ تک پہنچے، مدینے سے باہر میدان، تو ایک ایسا آدمی آ کر آپ سے ملا جس کے چرچے تھے کہ اتنا بہادر اور دلیر کوئی نہیں، یہ بہت سو پر اکیلا باری. اب بڑی ضرورت تھی کہ اس کی مدد لے لی جائے. ففارع باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رأوہ، اللہ کے رسول کے اصحاب نے بھی جب اس کو دیکھا خوش ہو گئے کہ بڑا بہادر آدمی یار ہمارے ساتھ مل گیا، اب بڑی ضرورت پوری کرے گی. دیکھو حالات کیسے ہیں، خود آیا ہے مدد کے لیے، دلیر اور بہادر اتنا ہے، صحابہ خوش ہوئے. مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کیوں دین سے ٹھٹھا کرتے ہو، بھائی عمل نہیں ہو سکتا خدا کے لیے، اس کو رہنے تو اصل حالت میں، کبھی کسی کو توفیق ہوگی وہ دین پر عمل کر سکے. آپ بدل رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن ہی بدل جائیں. یہی اقبال نے کہا تھا اور ہو گیا، اسی نظم کا حصہ ہے، وہ تو پورا ہو گیا نا. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. یہ افغانی دین کے خلاف بات نہیں سنتے، ایسے ہی تھے. امیر امان اللہ صرف اپنی بیگم سریا کے ساتھ اٹلی گیا تھا اور زیادہ بے پردگی یہ نہیں کی، صرف منہ ننگا کر دیا تھا. سلطان المشائخ نے فتویٰ دے دیا کہ سلطان مرتد ہو گیا، بس کوئی کابل میں نہیں داخل ہونا. کبھی وہ دور تھا، اب عورتیں ننگی وہاں بھی نکلے پیر رہی ہیں. یہ انگریزی تہذیب کی برکت ہے. اس وقت وہ داخل نہیں ہو سکتا، وہیں مرا. مگر اب کیا ہوا، وہ اخبار والی بات، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کو کوہ دمن سے نکال دیا. مالی مار دی اتنی لمبی داڑیوں والے چوگے والوں، کچھ بیچارے پنجروں میں قید ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ نمازی جو ان کو نکھریں پہنا کر حوالے کر دیا، کوئی گناہ نہیں تھا ان کا. اس لیے دین کے دشمن ان سے توقع کر. تو صحابہ خوش ہوئے کہ یہ شخص آیا، بہت اچھی بات. فلما ادرکہ قال جئت لاتبعک فاصیب معک. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے ساتھ رہوں اور تیرے ساتھ ہی میں بے شک قتل بھی ہوں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤمن باللہ ورسولہ. اور سن لو جو اللہ کو ماننے والے ہیں، کافروں کی مددوں پر بھروسہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا، ایمان ہے؟ قال اللہ، کہنے لگا نہیں ایمان نہیں. قال فرجع فلا نستعین بمشرک. چلا جا واپس، ہم ہرگز مشرکوں سے مدد نہیں لیتے. میں اللہ کے دین کے لیے اٹھا مشرکوں سے مدد لوں، یہ تو سارا کام ہی گندا ہو گیا. زمزم میں شراب ملا دی، کام اللہ کے دین کا اور ساتھ کافروں کے لیے رکھا. فرمایا نہیں واپس چلا جا، واپس ہو جا. قال ثم مضى. تو پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ چلا گیا. حتی اذا کان بشجرۃ ادرکہ الرجل. جب رسول اللہ شجرہ تک پہنچے، آگے ایک منظر دی، پھر آ گیا. فقال له كما قال اول مرہ. حضور نے پھر وہی بات کہی جو پہلی کہی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما قال اول مرہ. وہی اس نے کہا میں جہاد کے لیے، آپ نہیں پہلا. قال اللہ، کہنے لگا مومن نہیں. قال فرض فلا نستعین بمشرک. چلا جا، ہمیں مشرکوں کی مدد کی ضرورت نہیں. قال فرجع فادرک بالبیضاء. پھر وہ بیضاء میں آ کر ملا. فقال له كما قال اول مرہ. پھر حضور نے پوچھا تؤمن باللہ ورسولہ. اب اس کی بھی قسمت اچھی تھی. دیکھیں نا، پہلے مدد لے رہے تھے دین تباہ ہوتا، مدد بھی مل گئی مگر وہ اسلام لیا. حضور نے فرمایا اللہ رسول کو مانتا؟ قال نعم. کہنے لگا ہاں میں ایمان لایا اللہ رسول پر. فقال له فانطلق. حضور نے فرمایا چل پھر. اب جہاد ٹھیک ہوا. جہاد بھائی نماز کی طرح کہ آپ سکھ اور ہندو کو آ جا ہمارے ساتھ نماز پڑھا، جیسے وہ نادانی رحم کی ہے، ایسا ہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نماز اور حج کی طرح کی ایک عبادت ہے. وہ تو مسلمان کو بھی نیت نیک کرنی پڑتی ورنہ دوزخ کی موت ہوگی اس کی. رواہ احمد و مسلم. وان خبیب ابن عبد الرحمن عن ابی عن جدی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يريد غزوا انا ورجل من قومی ولم يسر. تو حبیب خبیب بن عبد الرحمن کے دادا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا
آپ اس وقت ایک جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے، میں بھی آیا، میری قوم کا ایک آدمی بھی آیا، ہم اس وقت ایمان نہیں لائے۔ قُلْنَا إِنَّا نَسْتَحْيِي أَن يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدَ اللَّهِ نَشْهَدُ مَعَهُمْ، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا سارا قبیلہ اور قوم جا رہی ہے ایک مارکہ کے لیے، ہم ان کے ساتھ نہ ہوں تو بڑی بری بات، یہ ہمارے قبائلی نظام کے خلاف، سمجھو خاندانی غیرت کے خلاف۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلم تم اسلام لائے ہو؟ فقلنا لا، یہ کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں۔ قال انا لا نستعین بالمشرکین المشرکین، ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدد نہیں لیتے، ہم مشرکوں سے خود نپٹیں گے، تو اسلام نہیں لائے ان سے کیا مدد لیں گے؟ فاسلمنا وشهدنا معه، پھر ہم اسلام لے آئے اور حضور نے ہم کے ساتھ ہم نے وہ جہاد کیا۔ رواہ احمد۔ اب جو جعلی جھوٹی روایتیں تھیں، والحاصل ان الظاہر، یہ 237، والحاصل ان الظاہر من العدلۃ عدم جواز الاستعانہ بمن کان مشرکا مطلقا۔ شوکانی فرماتے ہیں میں نے ساری بحث کر دی، جو جھوٹی روایتیں تھیں ان پر بھی بحث کر دی کہ یہ کمزور ہے، یہ تو حاصل کیا نتیجہ نکلا ساری دلیلوں سے کہ مشرکوں سے بالکل کسی قسم کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ لما فی قول صلی اللہ علیہ وسلم لا نستعین بالمشرکین من العموم، کیونکہ رسول پاک نے جب فرمایا ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، عام ایک بات کہہ دی، کوئی مشرک ہو کسی زمانے کا کی وَكَذَلِكَ قَوْلُنَا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، اور یہ بھی جو کہا کہ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے، مشرک نکرہ کا۔ اگر جو روایتیں بیان کرتے ہیں زہری وغیرہ سب کا رد کیا کہ جعلی ہیں، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلَن يَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور کہتے ہیں اس کی تائید قرآن سے بھی ہوئی، اللہ نے کہا کہ اللہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے اگر تم نے ان کو اپنے جرنیل بنا لیا، ان کے احترام کرنے لگے، ان کے راز، تو تم نے پھر مومنین کے مقابلے میں ان کو عزت دے دی۔ اور پھر آگے بھی ایک روایت اور بھی لکھی، قد اخرج الشیخان البراء قال جاء رجل مقنع بالحدید، کہ بخاری مسلم دونوں لائے کہ ایک آدمی آیا جو لوہے میں بالکل ڈھمپا ہوا تھا، سر سے پاؤں تک اس نے ذرا پوشی کی تھی، فقال یا رسول اللہ قاتل اسلم، حضور نے پوچھا کہ میں جہاد کروں پہلے یا اسلام لاؤں؟ قال اسلم ثم قاتل، پہلے فرمایا اسلام لا پھر جہاد کرنا، فاسلم ثم قاتل قتل، پھر وہ اسلام لایا، جہاد کیا، شہید بھی ہو گیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ملا کثیرا قلیلا واجرا کثیرا، حضور نے فرمایا اس نے یار محنت تھوڑی کی، اجر بہت بڑا ملا، ابھی آیا اور ابھی جنت میں چلا گیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حسیرم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ پوچھتے تھے کہ وہ آدمی بتاؤ جس نے یار ایک سجدہ نہیں اللہ کو کیا اور جنت میں چلا گیا، تو لوگ کہتے تھے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حسیرم تھا، بنی عبد الاشر کا جو آدمی تھا یہودی وہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا واقعہ ہوا؟ فرمایا جب سارے لوگ مدینہ کے نکل گئے جنگ احد کے لیے، وہ محلے میں آیا اور بہت دیر سے سوچتا تھا کہ سلام لاؤں یا نہ لاؤں، فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس نے قبیلے کو دیکھا کہ عورتیں ہیں یا بچے، مرد نہیں، انہوں نے کہا مرد کہاں گئے؟ انہوں نے کہا سارے حضور کی مدد کے لیے جہاد کو چلیں گے۔ اب دل میں یہ فیصلہ کیا کہ کب تک اس بحث میں پڑا رہوں گا، فیصلہ کرنا چاہیے، حضور کی مدد کرنی چاہیے، چلا گیا۔ حضور سے بھی نہیں ملا، جہاد میں شریک ہوا، زخمی ہو کر گر گیا۔ جب دیکھے جا رہے تھے زخمی، اس کے پاس بھی لوگ گئے، انہوں نے کہا حسین تو کہاں ہے؟ تو اسلام کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں، اسلام کو مان کر آیا، دل نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، حضور کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو وہاں ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک نماز کا وقت نہیں آیا، نماز نہیں پڑھی، نہرو عشق بھی کہ دنی دشتے بے کراں گام میں نہ رفتہ ہے وہ بمنزل رسیدہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ لمبا چوڑا جو صحرا جنت، بڑا سفر، ساری زندگی نیکیاں، یہ اس طرح بھی طے ہو جاتا کہ ایک قدم بھی نہیں آدمی اٹھاتا اور جنت میں چلا جاتا۔ تو یہ بھی حوالہ دیا کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں باقی ساری جعلیں اور جھوٹی باتیں یہ میں نے 235 سے 237 تک پڑھ۔ اب یہ میرے پاس ہے المغنی ابن قدامہ کی 8ویں جلد، یہاں بھی یہی بحث ہے۔ تو لکھا کہ کچھ کہتے ہیں ضرورت ہو، مگر جنہوں نے جائز بھی کہا نا کہ تھوڑے سے کافر ہوں، ہمارے زیر سایہ ہوں، ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں، اتنا قابو ہو کہ چوں نہ کر سکیں، کوئی گڑبڑ نہ ڈال سکے۔ انہوں نے یہی مثال دی، جیسے امام محمد لکھتے ہیں تفسیر میں کہ امام ابو نیسا سے ہم نے پوچھا کہ مشرکوں سے کوئی مدد تھوڑی بہت لینا ہے؟ فرمایا ہاں اگر اسلام کا حکم ظاہر ہو، مسلمانوں کا اتنا غلبہ ہے، آپ کے کمانڈر ہیں، وہ ایک آدھ سپاہی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ہم میں کوئی شرارت نہیں کر سکتے۔ اور وہاں بھی یہ کہا کہ جس طرح شکاری جو ہے کتے سے مدد لے، لفظ کتے کے کہے کہ شکار بھی آپ کتے سے کر رہے تھے، ایسا ہے تو ورنہ اگر ذرا بھی خطرہ نا کہ یہ پارٹی کہیں گڑبڑی نہ کر دے، کوئی مدد نہیں لینی، دفع کرو ان کو۔ تو یہ بھی بحث ہے 394 اور 95 پر
وہ جو حدیثیں میں نے پڑھی وہ حوالہ بھی دیا، اور آخر میں جو بات جس کے لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا 415 قال ابن المنذر والذی ذکر انہ استان بہم غیر ثابت، ایک ہی فکرہ کافی ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فلاں وقت یہودیوں سے مر لی خیبر میں بنو قاف، جو انہوں نے فتوے لکھ فرمایا ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں۔ حدیث کی کتاب میں اٹھا کسی کی روایت صحیح نہیں، سب جھوٹی روایت۔ وہی شوکانی نے کہا، وہی انہوں نے کہ والذی ذکر انہ استان غیر ثابت، جہاں جہاں یہ ذکر ہے کہ حضور نے کسی کافر سے مر لی، بالکل جھوٹی بات ہے، کوئی ثابت نہیں۔ یہ ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الظاہری، اہل حدیثوں سے بھی ایک درجہ آگے۔ یہ 7ویں جلد ہے، کتاب الجہاد، اس میں ہے یہ صفحہ ہے، مسئلہ نمبر ہے 953 اور صفحہ 333 سے لے کر 335 تک۔ یہاں بھی امام نے ساری جو ہے نا چونچڑاں یہ کرتے سب لکھ دی، ان کا جواب دیا کہ جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہو، اور پھر صاف بات کیا کہی ہے کہ بعض کہتے ہیں فلاں ملی لیکن الحجت فی ھذا ہوا ما روینا من طریق مالک الفضیل ابن ابی عبداللہ عن عبداللہ بن دینار عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے فلاں مسلمان نے یہ کیا تھا، مسلمان کرتے رہیں، مسلمان شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ دین ہے؟ ہم صرف اس کو حجت مانتے ہیں جو ہم نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اما عائشہ نے روایت کیا انا لا نستعین بمشرک، ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے۔ پھر وہی حدیث سنائی، اس لیے فصح انہ لا کافی الغنام لغیر المسلمین، ان کافروں کا نہ مال غنیمت میں کوئی حصہ ہے، نہ یہ جہاد میں جا سکتے ہیں، نہ ان کو دین میں کوئی دخل ہے، کوئی ان کا نہیں۔ اگر چپڑاسی نوکر آپ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ ہمارے یہاں ایک بہت ہے کاتب منشی ہے، وہ حساب کتاب بہت اچھا دفتر، ہم نے تو حکومت ہی دے دی نا ساری، عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، ججز بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، دین کی بربادی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ کاتب ہے، بڑا اچھا سیکٹری ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا اس کو کہ قرآن کے ساتھ ٹکر رہے ہو، اللہ کہتا ہے کافروں کو مسلمانوں پر تم کو عزت نہ دو، یہ حاکم بن کر بیٹھے گا، مسلمان عرضیاں لے کر آئیں گے، جہنم میں بھیجو اس کی کتابت کو، کسی کو نہیں ہم نے حاکم بنانا۔ اور یہ بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے کچھ دن ہوئے کہ اب ڈاکٹر جاوید اقبال کا ناخل پر دوسرے جمع نہیں یہ باتیں، اور صاحب سن لیں آپ، خدا کی قسم کسی غیر مسلم کو اسلامی حکومت نے کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ نوکری ہے صرف، کیا نوکری کر رہا وہ کافر ہے، وہ قرآن حدیث کو چلانے میں مخلص ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ سارے عہدے مسلمانوں کے، سلطنت اسلامیہ میں مسلمان ہی سارے ملازم ہوں گے، یہاں نہ کوئی قاضی، نہ کوئی جرنیل، نہ کوئی عہدے دار، کچھ نہیں، بس چھوٹے موٹے جو ہے نا چپراسی، جہاں کوئی عزت نہیں، ان کی کوئی تعظیم نہیں مسلمان کر، وہ ہے، اگر کوئی دے دے ٹھیک ہے، ورنہ جس میں تعظیم ہوگی کافر کی وہ اس کو عزت ملے گی، اور مسلمان اس کے سامنے ذلیل ہوگا کسی لحاظ سے، کبھی حلال نہیں۔ یہ کتابیں مگر موقع نہیں، میں نے اشارتاً بتا دیا کہ ایسی کتابیں لے کر دین کی جو ہے نا رہی صحیح کثر وہ بھی یہ نکال دینا چاہتے کہ مسلمان بغیرت ہو جائیں۔ اب جو ہمارے ہندوستان میں مسلمان ان کی فوج میں بھرتی ہیں، سارے جہنمی ہیں، پکے دوست، کن سے لڑتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں لڑنے کے لیے، تمغے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نوکری ملی ہے۔ یاد رکھو اسلام نے جو فتوے دیے ہیں یہ میرے پاس ہے، لاؤ سن، کیا کریں؟ کہتے ہیں ابو حنیفہ کوئی نہیں تھا امام، کیا آپ جانتے ہیں ان کو؟ ان کی الصغیر الصغیر الکبیر پڑھیں، وہ اسلامی قانون کے کتنے ماہر تھے۔ آج بھی یورپ میں برسی، 1000 سالہ برسی منائی جاتی ہے امام محمد بن حسن شیبانی کی، کہ انٹرنیشنل لا پر جو اس نے لکھا ہوا وہاں تک اب بھی نہیں لوگ پہنچے کہ حکومتوں کو آپس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں ہے کہ اگر کافر کہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر دوسرے کافروں سے لڑو، تو وہاں بھی کہا کہ کئی حالتیں، اگر تو یہ کہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، مسلمان ہیں وہاں قیدی، اگر نہیں لڑوں گے کافروں سے کافروں نے لڑنا، ہمارا ساتھ نہیں قتل کر دیں، تو فرماتے ہیں لڑے، مگر ان کی عزت کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، یہ سوچ کر کہ ہم اپنی جانوں کا دفاع کر رہے ہیں، یہ قتل کر دیں گے ہمیں، چلو ان کے ساتھ مل کر ان کے کافروں کو مارنا، اگر قتل کا اندیشہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قتل نہیں کریں گے، فرمایا کوئی لڑنے کی اجازت نہیں۔ آپ کیوں لڑتے ہیں کافروں کی خاطر؟ کیونکہ مسلمان کی جان اللہ کے ہاتھ میں بک چکی ہے، وہ صرف 2 غرضوں کے لیے لڑ سکتا، یا اعزاز دین کے لیے کہ دین کو غالب کرے، یا اپنے جان کے دفاع کے لیے، اس کے سوا وہ کوئی مسلمان اور کسی جگہ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ مفت میں نہیں ہے کہ دیتے پھرو، ہاں؟ اور یہ تو ہماری بدقسمتی سے یہ انگریزی فوج میں شامل ہو کر لوگ گئے عراق پر، مکے مدینے پر، انہوں نے گولیاں چلائیں 5-5 روپے لے کر جنگ عظیم میں، اور خوش ہوتے تھے ہمیں تمغے ملے، اسلام سے نہ واقف ہیں۔ آپ ایک کافر حکومت کی مدد کے لیے گئے، مسلمان ملکوں کو برباد کریں گی ظالموں۔ تو امام محمد فرماتے ہیں اگر کافر سے لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ساتھ دو،
اگر یہ نوبت ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ساتھ قتل کر، آپ ہیں وہاں قید، تو چلو کافروں کے خلاف اپنی جانیں بچاؤ، مگر نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے غلبے کے لیے لڑیں، دو کتے لڑ رہے ہیں، ہم یار اپنی جان بچا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی اندیشہ نہیں، بالکل ساتھ نہ دیں، آپ کی جان آپ کی نہیں، اللہ کی۔ اور اگر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں جس کافر سے یہ لڑ رہے ہیں، میں ساری باتوں کا جواب دے رہا ہوں اصولی، تاکہ کوئی دھوکہ نہ کرے کہ کافر ایسا کہ جو لڑ رہا ہے یہ کم شرارتی ہے، وہ جو آ جائیں گے وہ حرامزادے بہت ظالم، تو پھر نجاشی والی بات، اگر آپ اس کے لیے دعائیں بھی کریں نا اللہ اس کو پھیلا دے، تو یہ اپنے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں، خود اپنے لیے ہے کہ بہرحال اس کا جو ہے نظام وہ ہمارے لیے یار بہتر، فائدہ اسلام کا سوچنا، کافر کا نہیں سوچنا۔ اور اگر آپ کو یہ کہے، یہ بھی فتویٰ اس میں کہ کافر حکومت نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑو، فرمایا پھر خود مر جاؤ، مسلمانوں کے خلاف نہ لڑو۔ آپ بے شک آپ کو کہنا قتل کر دو، قتل ہو جاؤ، کیونکہ اب تو ٹائی یہ پڑ گئی کہ یا اپنے بھائی کو قتل کرو، پھر کیوں کرنا، مسلمان دوسرے کو کہا بھی مر جائیں۔ یہ ہے اسلام کے فتوے کہ کافر حکومت اگر کیا کہ کافروں سے مسلمانوں سے لڑو، پھر آپ خود مر جائیں، مسلمانوں کے خلاف نہ لڑو۔ یہ وہ بات ہے جسٹس منیر اور کیا نہیں بیٹھے اور مولانا مودودی اور سارے اصلاحی صاحب علماء پیش ہوئے، وہ بدماش تھے، ڈیریا تھا، اور مرتے وقت اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کوئی نہیں مانتا تھا خدا۔ یہ جسٹس منیر کی بات کروں، موت کے وقت تھا کہ میں خدا کا من کرتا، کوئی خدا نہیں۔ اور منظور قادر سے کہا کہ منظور کہ آپ کیا بنے گا، اگر سچ مجھ خدا نکل آیا میرا کیا بنے گا۔ ڈیریا چیف جسٹس جس نے پورے اسلام پاکستان کو برباد کیا، پہلے وہ نظریہ ضرور نکالنے والا، ایوب کو اجازت دے دی کہ آپ آ گئے ظالم، آپ کی حکومت ٹھیک ہے، ساری بربادی تو ایسے ایک غاصب ہے، کیوں آپ اس کو حق دیتے ہیں، وہ ظالم بیٹھا رہا ٹھیک ظلم سے، مگر آپ کہیں آپ ظالم غاصب۔ تو مرتے وقت کا کہ میں اللہ کا منکر تھا، آپ کا تو منظور قادر بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا جسٹس صاحب آپ ساری عمر جج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت کا مرتکب اگر اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو کچھ معافی مل جاتی ہے، آپ کے لیے اب یہی صورت رہے گی۔ یعنی دیکھیں مسلمان کہلاتے چیف جسٹس بے ایمان مرتد، قرید کرے کے کارن سے پوچھا۔ اب یہ باتیں ہیں راز کی، یہ اندر ہونی چاہیے مسلمانوں کے، اعلانیہ بتا دیں کہ وہ پاکستان کے خلاف نانوڑے سپاہی، انڈیا تو فوراً ان کو نکال دے گا اور پتہ نہیں ان کو قتل ہی کر دے سپاہیوں۔ حرامی پوچھتے رہے کہ اگر پاکستان کے خلاف جنگ ہو تو ہندوستان کے مسلمانوں کو حصہ رہنا چاہیے۔ تو مولانا مودودی نے کہا جسٹس صاحب آپ کرسی عدالت میں بیٹھے ہیں، مسئلہ قادیانی کی تفتیش تھی، آپ نے یہ بنیادی باتیں چھیڑ دی، کیا بتائیں ہم آپ، یہ اعلان کریں تو مسلمان تنگی میں پڑ جائیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مارنے آئیں گے، وہ مسلمان رہ جائیں گے، اسی وقت کافر اور ملعون ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان اسٹیٹ کو برباد کرنا چاہتے۔ مگر اب یہ اسلام کے مسئلے نہیں رہے، مولویوں کے مسئلے رفاعی جانے، ان کو کیا پتا کہ سیر کیا ہوتی، انٹرنیشنل لا کیا حکم ہے، یہ علم ہی نہیں۔ میں نے جامعہ میں اس دن خطبہ میں نے کہا بخاری میں اب باب الاحکام نہیں آتے، حدود نہیں آتے، بیو نہیں آتے، مزار بار ساتھ، بس آپ طہارت اور نماز پر لڑتے رہتے ہیں کہ رفع اعلان کرو۔ وہ کس نے دین قائم کرنا کہ قاضی کس طرح بنے، گواہیاں کس طرح لے، حکومت کس طرح بنے، سارے چیپٹر ضائع کریں، پڑھتے استادوں تک کو نہیں خبر کہ انہوں نے کیا۔ تو اس لیے اللہ کے بندو، میں نے مختصراً بیان کر دیا کہ یہ فتنے، کہیں عورت کا فتنہ، کسی کو نماز سے نہیں، کسی کو عورت کی آزادی سے نہیں، عورت کی آزادی کا بیجنگ کانفرنس کی رپورٹیں پڑھ، ساری دنیا کی عورتیں اکٹھی کی انہوں نے، جو بدماش ہیں حکومت وہاں باقاعدہ ان عورتوں نے فیصلے کیے، وہ یو این او کو بھیجے اور حکومتوں کو بھی کہا کہ ایک تو مذہب کو مٹا دو، عیسائی مذہب ہے، یہودی، کوئی اسلام ہے، پہلی سفارش عورتوں نے کی کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے، ایک خدا رسول آخرت مٹا دو تاکہ لوگ آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ دوسری بات کہ نکاح کی رسم ختم کرو، کہیں نکاح نہیں ہونے چاہیے نہ رجسٹر، یہ خواہ مخواہ کا ایک تکلف ہے جو لوگ کرتے، آزاد جنسی تعلقات کی اجازت دو کہ جہاں جی چاہے مرد عورتیں اپنی خواہش پوری کریں، اور جو ہم جنسی ہے کہ مرد سے بدفعلی کرے اور اس کا جواز دو۔ یہ خواہ مخواہ کی رکاوٹیں مذہب نے ڈالی ہیں، ادھر لے جا رہے ہیں دنیا کو، اور آپ ان سے تعامل لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ساتھ دو، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کے اسلام کو مضبوط کریں، ان کی نیتوں میں وہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر چھپا ہوا کہ کسر نہیں چھوڑنی، رسول اللہ کا نام مٹا دینا۔ اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کانپتا ہوں کہ ان حرامزادوں کا کیا ذکر کروں جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ مسیح نے کہا تھا کہ شیطان قید ہے، وہ چھوڑ دیا جائے گا اور 1000 سالہ اس کی سلطنت ہوگی، پھر وہ برباد ہوگا، پھر میری حکومت آئے گی، وہ شیطان محمد ہے جو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں کہ مسیح کا دشمن پیدا ہوا جس نے مسیح کی عزت کی بجائے اپنا ڈنکا بجایا۔ وقت آئے گا کہ اس نامراد کو جھوٹے کو ہم جھوٹا کریں گے، نعوذ باللہ، اور مسیح کی حکومت قائم کریں۔ ان سے دوستیاں کرتے پھر شرم سے ڈوب کر مر جاؤ اللہ کے بندو۔ وہ مولانا کی کتاب المحجۃ المعتمدہ بھی چھپاؤ، بالکل کانگریسی مولویوں نے ہیلے بہانے بنائے تھے نا، علمی طریقے سے قرآن اور سنت سے مولانا نے بم مارے
کہ اللہ کو جھٹلا دو، جو کہتا ہے دشمن ہے اس کو جھوٹا کہتے ہو، اور رسول اللہ کی حدیثیں ان لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ مسلمان اگر کچھ نہیں کر سکتے تو غیرت تو رہے، ہاں رسی جل گئی پر بھر نہ گئی۔ اگر ہم بس بھی ہو گئے ہیں تو اتنا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ بول دیں، قرآن بول دیں اور ہم کفار کے غلام اور خادم بن جائیں۔ میں آخر میں ایک بات سناتا ہوں، مسلمان جس کے اندر رائی بھی ہے نا حب رسول کی، کبھی وہ چمک اٹھی۔ ڈاکٹر غلام رسول سے انگریزی دور کا آغاز تھا، وہ گئے MBBS کر کے آئے، وہاں سے ایک یورپین عورت لے آئے، اس عورت کے عشق میں سب کو بھول گئے، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہیں، بے دین، مگر قرآن شریف ایک برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اب گھر کی مرمت شروع ہوئی، یہ گئے تھے کلینک، اس عورت نے وہ قرآن مجید اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، دے دیا لوگوں کو۔ جب یہ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب تھی، اس عورت نے تمانچہ مارا، اس نے کہا آپ نے اس کتاب کو کیا کرنا تھا، آپ نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، مسلمان کا بچہ تھا، بڑی غیرت، تھپڑ مارا زور سے، ورنہ کبھی اس کے سامنے نہیں بولا۔ اس نے کہا حرام زادی، تیرے عشق میں میں سب کو برباد کر بیٹھا، پھر اللہ کی ایک کتاب نشانی پڑھی تھی وہ بھی تو نے دے دی کوڑے۔ اور رات ہی کیا ہوا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت سے، اور صبح ہی داڑھی رکھ لی، اس کو دفع کیا اور ولی بن کر مرا پھر۔ اس لیے میرے بھائیو بچوں، یہ رسول اللہ کی محبت ضائع نہ کر دینا۔ آپ کے ساتھ اور پاس کچھ بھی نہیں نا، ذرہ عشق نبیت حق تھا، آپ ایک ذرہ ہی مانگا کریں کہ اللہ اگر مجھے سلطنت نہیں دی، خزانے نہیں دیے، رسول اللہ کے عشق کا ایک ذرہ تو مجھے دے دے، اللہ کے رسول کا دیوانہ بن کر دنیا سے جاؤں، خدا کے لیے اس کو برباد نہ کرو۔ ان لوگوں کے اپنے مفاد ہیں، آتے ہیں اپنے اغراض کے لیے ملک بیچ دیتے ہیں، سلطنتیں مسلمانوں کی انہوں نے برباد کی، اپنوں نے کی، کافروں سے مل کر اپنے دن گزارتے ہیں، بعد میں اپنا انجام بھی ان کا برا ہوتا، مگر نصیحت نہیں پکڑی۔ آپ لوگ تو خدا کے لیے اللہ کی طرف دھیان رکھیں، کتاب اللہ کا ادب کریں، اللہ کے رسول کا ادب کریں، اس کے بغیر کوئی شے نہیں۔ شراب پی رہا ہے اختر شیرانی شاعر تھا تو اور بھی شراب، مگر پیتے پیتے کسی ظالم نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی۔ اب وہ پی رہا تھا اختر، مگر اتنا جوش آیا اس نے برتن توڑ دیے اور اس کے تھپڑ مارے، اس نے کہا حرام زادے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے مگر اس نام کے خلاف میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تو نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی۔ تو آپ اختر شیرانی سے بھی گئے گزرے، اللہ کے رسول کی اتنی محبت نہیں رہی کہ لوگ بکتے ہیں، دین کے خلاف کتابیں رکھ رہے ہیں، زنا کو حلال کرنے کے لیے مسلمان کہلانے والی لکھ رہی ہیں، زنا کے بچے لیے پھرتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، اور سو رہا ہے۔ اور یہ مولوی حضرات ہمیں لڑا کر وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان، یہ حشر تو بغداد میں ہوا تھا کہ روزانہ آج شیعوں نے حملہ کر دیا سنیوں کے محلے پر، اگلے دن سنی کر دیتے، پھر کیا ہوا؟ خود ابن القمی وزیر نے دعوت دے دی کہ ہلاک ہوا، سلطنت گئی۔ آخری خلیفہ مستعصم کپڑے میں بیٹھ کر جو چین سے لے کر اسپین تک کا جوتے مار مار کر پھر انہوں نے ہلاکو خان کے لوگوں نے مارا۔ مسلمانوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ خلیفے کو جوتیاں پڑنے سے بچا سکتے۔ تو یہ حشر نہ دیکھنے کی آپ نیت رکھیں، اللہ کی طرف آ جائیں، رسول کی عزت کریں۔ یہ دن آ رہے ہیں اب ربیع الاول کے بھی، ٹھیک ہے پیدائش ہوئی ان دنوں میں، یہ اور میں یہ کوئی بحثیں نہیں، علمی بحثیں اور ہوتی ہیں، مگر حضور کا تذکرہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر، اس کو لاؤ کو ہمیں جگانا چاہیے۔ حضور کی محبت کے بغیر کچھ نہیں۔ رمز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین، نہ قرآن میں اور کچھ ہے نہ اسلام میں، حضور کی محبت ہے، یہ ہوگی تو انشاءاللہ سارا کچھ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جی، آج کوئی نہ چل پیا کرو، اور بیدہ مسئلے بھی کر لیں گے خطبے کے دوران بشیر سن لیا کر پھر آپ پہ ہو جائے گا، جو مسجد میں ہونا وہ بھی ہو جانا تھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، آخری بھی ٹھیک ہے، پڑھنا کی کراں سوال بہت سارے ہوں تھے، وقت ہوں تھوڑا ہے، بہرحال بیان تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلی تو یہ درخواست ہے ان بچے کی طرف سے،
السلام علیکم. ہمارے پیارے والد صاحب شیخ حاجی حمید اللہ صاحب جو کہ پچھلے جماعت المبارک کو وفات پا گئے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست. آپ کو پتہ ہی ہوگا خطبہ کے دوران یا کبھی نہ ذرا ان کا لہجہ تو کھردرا تھا مگر نیک نیت آدمی، بہت نیک. آواز دیتے تھے مولانا یہ بات بتائیں، میرے بھائی تھے بہت ہو گئے، نیک آدمی تھے. تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جائے. ایک اعلان اور بھی آپ سن لیں. میرے ایک ساتھی ہیں قابل اعتماد، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بچی کی شادی ہے، صرف 3-4 دن رہ گئے، 5 اپریل کو. 5 اپریل میں اب زیادہ عرصہ باقی نہیں رہا، تو اس بچی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جس کے لیے انہوں نے سفارش کی نا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچی کو اچھے طریقہ سے رخصت کر سکیں. اس زمانہ میں آپ دیکھتے ہیں کتنے اخراج، مگر اس سطح کہ ہم نہیں کسی کے ساتھ امداد کرنے کے قابل. تو جتنا ہو سکے آپ آج بالکل یہ سمجھ کر کے ہم اپنی بچی کے لیے کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا. آج جو کچھ جمع ہوگا وہ اس بچی کے لیے ہم دے دیں گے. وہ بچی کسی کی نہیں، میری ہے، آپ کی ہے، بلکہ اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو بیٹا میری اور آپ کی بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی بچی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا ازواج امہاتکم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اس لیے جتنی اس امت کی بچیاں وہ حضور کی بچیاں. ہمیں جب یہ ایسی خبر ملے تو اس جذبے سے دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے کہ بھئی وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر رہے، ہم تو رسول اللہ کا دل خوش کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ اس بارے میں تعاون فرمائیں، اللہ اجر دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی عبدالعلی صاحب، انہوں نے یہ پرچہ دیا جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی نصاب میں سے انہوں نے لیا، پہلی جلد. اب شیخ الحدیث نے وہ سارے انہوں نے دیے ہیں، حوالے بھی باقاعدہ فوٹو سٹیٹ، بہت ساری روایتیں لکھ دی ہیں جو اب ان دنوں میں مشہور ہو جاتی ہیں. طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا پیشاب فلاں نے پی لیا، آپ کا خون فلاں نے پی لیا، آپ نے یہ بشارت دی کہ بس اب درد نہیں ہوگی، اب تیرے لیے جنت واجب ہوگی. اس کا انہوں نے پوچھا ہے، کچھ سوال بھی کیے ہیں کہ جب قرآن میں آتا خون حرام ہے تو حضور کا خون پھر کیوں لوگ پیتے تھے، اور یہ پخانے پیشاب جو یہ بھی شیخ الحدیث سے لکھتے ہیں کہ پاک ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب حضور کے کپڑوں پر بھی یہ چیزیں لگتی تھیں یا بدن پر تو آپ پھر وضو بھی کرتے تھے، طہارت کرتے تھے، پاک تھی تو کیوں کرتے تھے. تو لمبا چوڑا انہوں نے لکھا کہ یہ کیا مصیبت ہے. بہت پڑھے لکھے آدمی، ٹھیک ہے بات، ایسی ضعیف اور کمزور روایتوں نے اسلام کو بدنام کر دیا. ساری دنیا کہتی یا رسول اللہ لوگوں کو صفائی سکھاتے تھے اور اپنا پیشاب بلواتے تھے. تو اس بارے میں زیادہ نہیں بحث کروں گا. یہ میرے پاس مولانا اشرف علی تھانوی کی آخری تصنیف ہے جو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میری کتابوں میں جو نچوڑ ہے نا، قیمتی نکتے تصوف کے، فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے، وہ لکھ دو. یہ پھر بوادر النوادر لکھی گئی، بہت چھوٹی کی بات چیز ہے، اور علم رکھنے والے بچوں کو اور استادوں کو تو پڑھنی چاہیے. تو اس میں مولانا نے پھر یہ 391 سے لے کر اور 393 تک 12واں نادرہ طہارت بول و براز حضرات انبیاء علیہ السلام اس پر لکھا. تو فرمایا کہ بھئی اس بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں، بالکل یہ ضعیف ہے. ساری بحث کا خلاصہ آخر میں لکھ دیا. پس مسئلہ بالکل منقع ہو گیا کہ طہارت کا دعویٰ بلا دلیل ہے، کہ جو کہتے ہیں انبیاء کی یہ چیزیں پاک تھیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. وہ ساری روایتوں کو رد کیا کہ کوئی ثابت نہیں، ان میں سب ضعیف ہیں. یہ 3 صفحے میں نے بتا دی. اور دوسری کتاب یہ التلخیص الحبیر فی شرح احادیث رافع الکبیر، یہ حافظ بن حجر اسقلانی کی ہے. انہوں نے لکھی پہلی جلد 30 سے لے کر 31 صفحے تک. یہ جتنی دیں گے نا رسالوں میں کہ ابن زبیر نے پیا پھر سب دے دیے، ایک ایک پہ بحث کی ہے کہ یہ راوی جھوٹے ہیں. یہ بھی میں نے حوالہ دے دیا 30 اور 31 صفحے پہلی جلد کے التلخیص الحبیر ابن حجر. اللہ کے رسول کو اللہ نے جو شانیں دی ہیں نا وہ اس کی محتاج نہیں ہے کہ لوگ پیشاب پئیں اور پخانے کھائیں، یہ کوئی چیزیں نہیں، یہ بالکل گھٹیا لوگوں کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول کو جو قدر و منزلت ملی ہے، لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق ابدا. یقین اور ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ نہ آپ جیسا اللہ نے پیدا کیا اور نہ کرے گا. نہ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کے نہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ، بس بنا دیا جو بنانا تھا. شان قرآن حدیث برا، مگر آپ جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ جو چیزیں ثابت نہیں ان کا ذکر نہ کریں. اب اور کیا، یہ جو حضرات مولانا صاحب عمرہ پر جانا چاہتے ہیں یہ اعلان سن لیں، یہ آخری اعلان ہے. اب ساتھی جو ہیں وہ اپنے پیسے جمع کرا دیں، کیونکہ اب جمع ہی کرانے کاغذ، پھر انشاءاللہ تاریخ پر چل پڑنا. جو حضرات مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں وہ 25,000 روپے جمع کرا دیں. رقم جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 اپریل
بروز پیر تک جمع کرا دیں، شکریہ۔ باقی تفصیل کے لیے شفیق الرحمان صاحب سے رابطہ کریں، اور ظاہر صاحب دبئی گئے، یہ شفیق صاحب سے پیسے ان کے پاس جمع کرا دیں، کاغذات کرا دیں، تاکہ جو قافلہ بن گیا ان میں جو شامل ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں انشاءاللہ۔ توقع یہی ہے کہ آج اس سال ربیع الاول کے دنوں میں ہم اللہ کے رسول کے روضہ پر حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، اور وہ پیامی جو شیخ الہند محمود الحسن کے بانجے تھے ان کا شعر میں نے سنایا تھا، پھر کندھے مقرر کے طور پر پڑھ دوں۔ جلسہ ہو رہا تھا، نعت ہو رہی تھی، پیامی نے جب یہ کہا سارا مجمع پھر دھاڑیں مار کر رونے لگا، فرمایا پیامی موت سے ڈرتا نہیں، پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے، وہاں اللہ پہنچا دے، پھر بے شک موت ہی آ جائے۔ تو جو جانا چاہتے ہیں بھائی وہ اپنے نام بھی دے دیں، یہ پیسے بھی جمع کرا دیں، اللہ توفیق دے دے، چلے جائیں ہم۔ آپ نے پچھلے جمعہ کو جن کتابوں کا ذکر کیا تھا وہ کتابیں آ گئی ہیں، ان کا اعلان فرما دیں۔ امام حسین رضی اللہ اور کربلا، یہ ایک دیوبندی پروفیسر نے لکھی ہے، اللہ اجر دے۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ جو آندھی تھی نا بدتمیزی کی کہ ہر جگہ بس یزید رحمۃ اللہ علیہ امام حسین باغی چھٹ کی جا رہے۔ اب اہل حدیثوں میں سے بھی حافظ عبداللہ شیخوپوری فوت ہوئے ہیں، بہت زبردست تقریر کر کے فوت ہیں، قبلہ درست کرو حدیث اہل حدیثوں، کدھر چلے گئے تم؟ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب بھی ایسا کر رہے ہیں، وہ شاہ صاحب۔ تو یہ پروفیسر صاحب نے انہوں نے لکھی، بہت عمدہ کتاب لکھی، اور انہوں نے بتایا کہ میں جب محفلوں میں بیٹھتا ہوں دیوبندی مولویوں کیا باتیں میں نے سنی، جل گیا میرا سینہ۔ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد نے، بہت عمدہ کتاب ہے امام حسین رضی اللہ کربلا۔ اور دوسری شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر پر الفوز الکبیر، یہ بھی ہر شخص لے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کی گر ہے نا، اس چھوٹی سی کتاب میں شاہ صاحب نے وہ بیان کر دیے، قرآن کی کنجی ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ گر سمجھ آ جائے آپ عالم سے بڑے عالم بن جاتے ہیں۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، انسان اور شیطان، دیگر اور کتب جن کے نام آپ نے لکھ کر دیے تھے وہ بھی آگے مولوی فقیر اللہ کے پاس مل سکی۔ اچھا، بچی کے بارے میں ہو گیا، یہ دعا کا بھی ہو گیا۔ یہ کیا؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کا پیغام دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، ایک ساتھی نے بھیجا، اب دین میں کیسی ملاوٹ ہوگی۔ میں چیختا ہوں کہ جو علامہ البانی کہتے ہیں ہمارا مسئلہ وہی ہے، اب نہ جہاد کریں، نہ لوگوں کو ماریں، نہ کوئی اور باتیں کریں، صرف اپنا علم پاک کریں، ایسی اکیڈمیاں بنیں، تفسیروں کو پاک کریں، حدیثوں کو پاک کریں۔ جو ملاوٹ ہوگی، اگر ہم قرآن کی تفسیر کسی کو دیتے ہیں وہ کہتا توبہ توبہ، اس میں تو نبیوں کے بارے میں یہ لکھا، واقعی ایسی کچھ خدمت بھی دینی کی، کوئی برباد بھی کیا، تو یہ بھی چیزیں برباد کرنی، بالکل جعلی موضوع اور من گھڑت بات ہے کہ یہ نے کو آپ نے بڑا منحوس جانا، کئی شادیاں نہیں کرتے بیوقوف کے سفر میں شادی نہیں کی، منحوس ہے۔ تو اسی سلسلے میں کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے آ کر یہ بتائے گا نا کہ وہ سفر گزر گیا تو میں جنت کی بشارت دوں گا کہ بڑا خطرناک موقع ٹل گیا۔ محض بکواس، بالکل جھوٹ ہے، نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، نہ حضور نے کہی یہ خرافات، ان خرافات سے نجات پاؤ، تطہیر افکار کرو، دماغ تو پہلے صاف کرو نا جو گند بھرا ہوا، صحیح قرآن و سنت کو حاصل کرو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ایک کے مہینے میں 27 دن بیمار رہے، اور آپ اسی مہینہ میں آسمان سے بلاؤں کا نزول بھی وضاحت فرما؟ یہ ساری باتیں غلط، ان میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام ربیع الاول میں اگر فوت ہوئے ہیں اور اس مہینہ میں آپ کا انتقال ہوا تو کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، نہ سوموار کا دن منحوس ہے کہ آپ اس میں فوت ہوئے، نہیں، رسول اللہ علیین میں چلے گئے، الرفیق الاعلیٰ۔ حضور نے تو آخر وقت کہا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں جو سب سے اچھا دوست، اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کا کیا بگڑا؟ یہ دنیا فانی چھوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، ایسا مقام آپ نے۔ اس لیے مومن کے لیے موت کوئی نہیں، مومن کے لیے تحفہ، وہ جب جاتا دنیا کوئی سڑنے کی بات، وہ تو اللہ کے پاس چلا جاتا۔ ساری یہ باتیں جھوٹی۔ یہ کیا؟ اب بٹ صاحب نے یہ دیا، یہ 2 اپریل کے بارے میں، 2 اپریل بروز ہفتہ، بد امنی، بے روزگاری اور حکومت کے لادینی نظریے کے خلاف شٹر ڈاؤن، پہیہ جام ہڑتال، مرکزی قائدین قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان، علامہ ساجنی، سارے لکھتے ہیں، ان کا لکھا اپنے شٹر ڈاؤن کر کے آؤ آخر میں پڑھ، آئیے ہم ہڑتال کو کامیاب بنائیں، اپنے شٹر ڈاؤن کر کے اپنی گاڑی کا پہیہ روک کر اپنی آواز کو بلند کر کے آئیے ہم حکمرانوں کو پیغام دیں کہ عوام بے بس نہیں، لاوارث نہیں، بے زبان نہیں، بلکہ جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ حکمران بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی عداوت نہیں ہے، خدا جانتا وہ مسلموں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مسلم ہیں۔ کچھ ہماری کوتاہی ہے کہ انہوں نے جہاں تربیت پائی ہے وہاں انہیں کسی نے اسلام نہیں سکھایا، وہ اپنی جگہ سمجھتے ہم صحیح اسلام پیش کر رہے ہیں۔
یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، تو جو لوگ آتے ہیں ہم سے بات سننے کے لیے، اب جس مسئلے میں جاتے ہیں ہو تو یہ رہا کہ وہاں توپے ہیں نصب، وہ کافر ہے، ان کو قتل کر. اور اسی لیے جو برطانوی دور میں نہیں ہوا تھا اور اب بھی انڈیا میں نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں نمازیں جمعہ کی اور جو ہیں عید وغیرہ کی وہ نگرانی پولیس کی میں ہم پڑھتے ہیں. یہ قیامت ہم ہی لائے ہیں نا کہ مسلمان کراچی میں بم گرا رہے ہیں مسجدوں پر. تو اس وجہ سے وہ لوگ متنفر ہوئے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، دشمنی ہمارے. اور ان کو جو دین کی خبر نہیں ہم ان تک پہنچائیں اچھے طریقہ سے، خیر خواہی سے، دشمنی سے نہیں، پوری ہمدردی سے سمجھائیں کہ بھائی آپ بھولے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں، آئیں اس امت کے قائد و رہبر بنے، کافروں کا ساتھ نہ دیں، ہمارے لیڈر بنے، جھنڈا لے کر آگے آئیں، آپ خود اسلام کے لیے آگے ہوں گے، ہمارا جان مال سب کچھ آپ کے لیے، ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے بشرطے کہ آپ دین کے لیے آئیں. اور اگر دین کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم تو چیختے رہیں گے کہ آپ مسلمان ہو کر گاڑی کو غلط ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ اس کو دشمنی سمجھیں تو آپ کی نادانی، ورنہ ہم پوری خیر خواہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جس غرض کے لیے یہ ملک بنا ادھر اس کو لے کر چلیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. مگر بچے کی زبردستی حکومت